بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی حضرت جی نے 12 ربیع الاول پہ ایک خاص محفل منعقد فرمائی تھی، اور اس میں انہوں نے سیب اور لونگ کا عمل کیا تھا، جو کہ آپ اپنی ہر مراد حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے اولادی کے لیے یہ عمل نہایت ہی فائدہ مند ہے اور بہترین ہے۔ جن لوگوں نے اس محفل میں شامل ہو کے اپنے سیب پہ دم کروایا تھا، بہت اچھی بات ہے، وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور جو نہیں کروا سکے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس کو کس طرح کرنا ہے میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ بہت سے لوگ مجھے میسیجز کر رہے تھے کہ اس عمل میں شاید انہیں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، تو اس کو دور کر دی جائے۔ اسی سلسلے میں نے آج کی ویڈیو بنائی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ عمل سمجھ آ جائے گا۔ تو آئیے ہم عمل کی طرف چلتے ہیں کہ یہ جو 2 عدد سیب اور 40 لونگ کا عمل ہے، یہ بے اولادوں اور بے مرادوں کے لیے ہے خاص کر۔ اگر آپ اس عمل کو دیکھیں تو آپ نے 2 عدد سیب لینے ہیں اور 40 یعنی کہ 40 لونگ لینے ہیں۔ دوران محفل ان پر دم ہوگا۔ اب جن لوگوں نے وہ محفل مس کر دی ہے 12 ربیع الاول کی، تو کوئی بات نہیں، وہ انٹرنیٹ پہ جا کر یوٹیوب پہ حضرت جی کا 12 ربیع الاول کا عمل نکالیں اور اسی محفل میں اس طرح شامل ہو جائیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے وہ محفل اٹینڈ کی ہوگی اور دم بھی کروایا ہوگا، لیکن ان کو عمل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب دم کے بعد آپ وہ سیب کھا لیں اور تھوڑا تھوڑا اپنے باقی گھر والوں کو بھی کھلا دیں۔ اگر تو آپ کو بے اولادی کا جس طرح خاص کر یہ عمل ہے تو شوہر اور بیوی دونوں کھا لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو 40 لونگ لی ہوئی ہے، آپ نے ہر لونگ پر ایک بار آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار سورہ فاتحہ اسی طرح بسم اللہ کے ساتھ، اور ایک مرتبہ چاروں کل آپ نے پڑھنے ہیں، وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ ہی۔ جب آپ یہ سب کچھ پڑھ لیں گے اور لونگ پہ دم کر دیں گے تو آپ نے یہ دم والے لونگ 2 سیب لیے تھے شروع میں، آپ نے ایک تو آپ نے دم کروایا حضرت جی سے اور کھا لیا، باقی گھر والوں کو بھی کھلا دیا۔ جو دوسرا سیب ہے اس پہ آپ نے دم کر کے یہ جو لونگ رکھی ہیں، یہ اس دوسرے سیب کے چاروں طرف اچھی طرح آپ نے اندر دبا دینے ہیں، ڈال دینے ہیں۔ یہ سارا عمل آپ نے ایک ہی دفعہ میں کرنا ہے، ایک ہی نشست میں کرنا ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے، خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی اور بھی کر سکتا ہے، لیکن جو کوئی دوسرا کرے وہ نہایت ہی مخلص ہو، اور بہترین تو یہی ہے کہ ضرورت مند خود کرے، وہ بہت اچھا رہے گا۔ اب جس سیب پہ آپ نے یہ لونگ دم کر کے پیوست کیے ہیں، اس کو کسی ململ کے سوتی نیلے کپڑے میں، یعنی کہ بلو کلر کا کپڑا ہونا چاہیے جو نہایت ہی باریک ہو لیکن ہو سوتی ہی، اس کو اپنے گھر کے کسی بھی محفوظ حصے میں جہاں پر چھاؤں ہو وہاں لٹکا دیں۔ اور اس کے بعد آپ نے روزانہ اس سیب کو جس پہ آپ نے لونگ دم کر کے پیوست کیے ہیں، دور سے ہی ایک دفعہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، یا خالقو یا مصورو یا باریو پڑھ کے اس سیب پر دم کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا خالقو یا مصورو یا باریو لازمی پڑھنی ہے، یعنی آپ نے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ان الفاظ کی ضرور پڑھنی ہے۔ اور 40 دن کے بعد آپ نے اس سیب کو اتارنا ہے، اور اس پہ جو آپ نے دم کی ہوئی لونگ پیوست کی تھی، وہ میاں بیوی نے دونوں پاک ہونے کے بعد روزانہ ایک لونگ کو کھانا ہے، یعنی ایک لونگ بیوی نے کھانا ہے اور ایک لونگ شوہر نے کھانا ہے۔ ظاہر ہے لونگ جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ سیب والا عمل آپ نے چھوڑ دینا ہے، لیکن آپ نے ہر نماز کے بعد یہ تسبیح یا خالقو یا مصورو یا باریو نہیں چھوڑنی، اس کو آپ نے پڑھتے ہی رہنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی بار عمل کرنے سے حمل ٹھہر جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے آزمایا ہے، اگر حمل نہ ہو تو یہ سیب پھر اسی طرح جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اس کو دم کریں، اسی طرح 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ یہ عمل کریں، یعنی کہ دم کیے ہوئے سیب کھائیں، اور تسبیح کوشش کریں، زیادہ بہترین ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور 40 دن دم والا سیب لٹکائیں، اور پھر ایک دم والا لونگ صبح نہار منہ دودھ کے ساتھ، نہیں تو اگر مجبوری ہے تو آپ پانی کے ساتھ میاں بیوی کھائیں،
اور جو سیب کا گودا بچے گا وہ تمام تھوڑا تھوڑا کر کے دونوں میاں بیوی کھا لیں۔ اسی طرح 3، 5 یا 7 سیب کا عمل مسلسل پورے اعتماد سے کریں، انشاءاللہ بے اولاد صاحب اولاد ہوں گے۔ اور بے اولادی کے علاوہ آپ کی کوئی بھی مراد ہو جو کہ پوری نہیں ہو رہی، اس کا آپ تصور کر کے یہ عمل کریں، انشاءاللہ وہ لازمی پوری ہوگی۔ مجھے یقین ہے آپ کو عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ جن کو ابھی بھی عمل سمجھ نہیں آیا، ایک دفعہ تسلی سے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں۔ میں نے اس ٹیکسٹ کو بھی اسی لیے دکھایا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں اور پڑھ کے بھی سمجھ سکیں، اور میری آڈیو بھی سنیں اس میں، تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام دلی حاجات مرادیں پوری فرمائیں۔ جو بے اولاد ہیں انہیں جلد اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔